واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 209 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی نے اس حسن و جمال کی پیکر لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ سپاہی نے پیالہ ہونٹ سے لگایا اور ایک گھونٹ پی کر لڑکی کو دیکھا۔ مجھے تم جیسا خوبصورت جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ لڑکی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، پیو، میں یہ شربت بڑے پیار سے لائی ہوں۔ حضرت نے کہا تھا کہ آج تمہاری پسند کا ایک نوجوان آ رہا ہے جسے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ سپاہی نے 2-3 گھونٹ شربت پی لیا۔ اس کے بعد شربت گھونٹ گھونٹ اس کے حلق سے اترتا رہا اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی، اور پھر سپاہی نے یوں محسوس کیا جیسے لڑکی اپنے طلسماتی حسن اور سحر آگئی جسم کے ساتھ شربت کی طرح اس کے حلق میں اتر گئی اور رگ رگ میں سما گئی ہو۔ سیاہ ریش حضرت آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گولا تھا جس کا سائز ناشپاتی جتنا تھا۔ اس نے گولا سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اس میں سے قندیل کی لو کو دیکھو اور دیکھتے رہو۔ ناظرین، سپاہی نے شیشے کے گولے میں سے قندیل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی رنگ شعلوں کی طرح تھرکتے نظر آنے لگے۔ لڑکی کے ریشمی بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے اور لڑکی نے اس طرح اسے اپنی بازوؤں کے گھیرے میں لے رکھا تھا کہ وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، اور اس کے کانوں میں ایک سریلی اور پراسرار آواز پڑنے لگی، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ یہ آواز سیاہ داڑھی والے کی ہے، اور پھر اس دنیا کا حصہ بن گیا جو اسے شیشے میں نظر آنے لگی تھی۔ اسے تخت سلیمان نظر آ رہا تھا جس پر نورانی چہرے والا ایک بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے 4-5 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ پریاں ہو سکتی تھی۔ ہاں ہاں، سپاہی نے کہا، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، لڑکی کے بکھرے ہوئے بال اس کے اوپر پھیل گئے۔ سپاہی کو شیشے میں سے نظر آتے ہوئے تخت کے قریب کھڑے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، یہ بادشاہ تمہارا دادا ہے جو ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہے۔ شاہ سلیمان کی پریاں اور جنات اس دربار میں سجدے کرتے ہیں۔ اپنے دادا کو پہچانو، یہ تمہارا ورثہ ہے، تخت جا رہا ہے۔ ناظرین، سپاہی نے ہڑبڑا کر کہا، وہ تخت لے جا رہے ہیں، یہ دیو ہیں، بہت بڑے بڑے، بہت ڈراؤنے۔ انہوں نے تخت اٹھا لیا ہے اور شیشے کے گولے میں کئی رنگوں کے شعلے رہ گئے جو تھرک رہے تھے جیسے وجد میں آئے ہوئے رقص کر رہے ہوں۔ سپاہی نے محسوس کیا جیسے کوئی چیز اس کی ناک کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ شیشے کا گولا اس کی آنکھوں کے آگے سے خود ہی ہٹ گیا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں آیا جب لڑکی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو قالین پر پڑے پایا۔ لڑکی کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے تھا اور لڑکی اس کے پاس نیم دراز تھی۔ سپاہی اٹھ بیٹھا، وہ حیران تھا اور پریشان بھی۔ اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی، وہ کہتے تھے کہ تخت تمہارے دادا کا ہے اور یہ تمہارا ورثہ ہے۔ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے۔ لڑکی نے بڑی پیاری آواز میں کہا، حضرت کہاں ہیں؟ سپاہی نے کہا، وہ اب نہیں مل سکیں گے۔ لڑکی نے جواب دیا، تم نے کہا تھا کہ رات کے آخری پہر تمہارا پہرا ہے، اس لیے میں نے تمہیں جگا دیا ہے۔ رات آدھی گزر گئی ہے، تم اب چلے جاؤ۔ ناظرین، وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا یا یہ حقیقت تھی۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حضرت کی خصوصی کرامات تھی۔
ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کا کوئی راز اپنے پاس نہ رکھیں، یہ اس تک پہنچا دیں جس کا یہ راز ہے، مگر یہ کیفیت حضرت پر کسی وقت طاری ہوتی ہے، اب معلوم نہیں کب ہو۔ سپاہی نے لڑکی کی منت سماجت شروع کر دی۔ لڑکی نے اسے کہا، تم میرے دل میں اتر گئے ہو، میں نے اپنی روح تمہارے حوالے کر دی ہے، تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گی، میں تمہیں کبھی جانے نہ دوں، لیکن تمہارے فرض کی ادائیگی ضروری ہے، اب چلے جاؤ، کل رات آ جانا، میں حضرت سے درخواست کروں گی کہ وہ تمہارا راز تمہیں دے دیں۔ ناظرین، وہ جب قلعے سے نکلا تو اس کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، اس کے ذہن پر اپنے دادا کا تخت سلیمان غالب تھا اور دل پر لڑکی کا قبضہ۔ رات کی تاریکی میں قلعے کے کھنڈر اسے محل کی طرح خوشنما نظر آ رہے تھے، وہ مسرور بھی تھا، دل میں کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ صلاح الدین ایوبی کی تمام تر توجہ فوج کی ٹریننگ اور منصوبہ بندی پر مرکوز تھی۔ ناظرین، اس نے اپنے لیے اور مرکزی کمان کے اعلیٰ فوجی حکام کے لیے آرام حرام کر رکھا تھا۔ انٹیلیجنس کا انچارج حسن بن عبداللہ جہاں اپنے کاموں میں مصروف تھا، وہاں اسے یہ بھی فکر تھا کہ سلطان ایوبی اپنی حفاظت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 210 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔